حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف نام و نسب سے ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔ آل محمد میں کون شامل ہے؟ لفظ آل اصل میں اہل سے نکلا ہے اور اہل کے معنی اقارب اور گھر والے ہیں۔ اس لیے لفظ آل کی حیت لفظی کی تبدیلی کے باوجود اس میں اہل کے معنی موجود ہیں، کیونکہ آل بنا ہی لفظ اہل سے ہے۔ اگر آل میں اپنے مشتق من ہو کے معنی ہی نہ پائے جائیں تو فائدہ اشتقاق مفقود ہو جاتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہو گیا کہ اہل کا لفظ خاص طور پر اقارب، اولاد اور گھر والوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور لفظ آل میں اگرچہ اہل کے معنی بھی موجود ہیں مگر اسے اتباع اور پیروکار پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ لفظ اہل پیروکار افراد کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ گویا درود شریف اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد میں لفظ آل سے مراد امت کے صالحین، متبعین اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد بھی ہے۔ ابن عربی کی بھی عبارت سے ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت یعنی ذریت میں سے اگر کوئی ایسی شخصیت پائی جائے جو علم و فضل اور اجتہاد کے مراتب عالیہ پر فائز ہو تو اس پر آل اور اہل یعنی آل محمد اور اہل بیت دونوں کا اطلاق درست ہوگا، کیونکہ اس نے اتباع کا حق بھی ادا کیا اور اسے شرف قرابت بھی حاصل ہے۔ یہ خصوصیت درود شریف میں آل محمد کے لفظ سے مختص ہے، یعنی عام طور پر جو درود شریف اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد پڑھا جاتا ہے اس میں وارد شدہ لفظ آل سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نیک اور پاک سیرت متبعین مراد ہیں، اور اسی طرح نیک اور پاک سیرت اولاد بھی۔ آل محمد سے ہر وہ فرد جو شریعت مطہرہ کی پابندی نہ کرے اور دیگر فرائض کا تارک ہو، علوم شریعہ سے نابلد ہو، خواہ اولاد رسول ہو یا نہ ہو، خارج متصور ہوگا۔ جو لوگ درود شریف میں آل محمد سے مراد پوری امت لیتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں۔ امت کے فساق و فجار جنہیں دین و مذہب کا علم تک نہیں، وہ آل محمد میں ہرگز شامل نہیں۔ اگر آل سے مراد اچھے برے تمام لوگ لیے جائیں تو پھر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی تمام ذریت اور پیروکار مراد ہوں گے، جو غلط ہے۔ وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل یہودی بھی جناب ابراہیم کی اولاد سے ہیں، تو کیا مسلمان نماز میں ان پر بھی اللہ تعالیٰ سے درود بھیجنے کی دعا کریں گے؟